أما بعد فأعوذ بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب صدق الله ومولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، آئیے پہلے ایک بار جی لگا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. بڑے محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، مجھ سے پہلے ڈاکٹر ارمان صاحب نے اور جناب حضرت صدام صاحب اور بالخصوص حضرت اسلام غازی پوری صاحب نے آپ حضرات کی خدمت میں نعت منقبت کے کئی ایک اشعار کئی ایک کلام کو پیش کیا. اب تھوڑی دیر کے لیے یہ ناچیز آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ بڑی سنجیدگی اور بڑی ہی متانت کے ساتھ میری باتوں کو آپ حضرات سنیں گے. تو چونکہ یہ برسی کے موقع پر مجلس کو منعقد کیا گیا ہے، جناب مرحوم لیاقت علی صاحب جن کے برسی کے موقع پر اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے، پہلے میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ان کے تمام کبائر و صغائر کو معاف فرمائے، آمین آمین، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمائے، آمین. عزیزان گرامی، اسی اعتبار سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی تھوڑی دیر بعد اس آیت بابرکات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، مگر اس سے پہلے آئیے پھر سے جی لگا کر بارگاہ خیر الانام میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. بڑی محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، یہ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے کسی مرحوم کے لیے مجلس ایصال ثواب منعقد کرتے ہیں تو اس کا ثواب پروردگار عالم اس مرد تک پہنچاتا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور صرف یہی تک نہیں بلکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہم جس پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس یہاں پر منعقد کیے بیٹھے ہیں، وہ مدینے والا آقا بھی ہماری صداؤں کو سنتا ہے، وہ مدینے کا تاجدار بھی ہمیں اور آپ کو دیکھتا ہے اللہ کی عطا سے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے. مگر آج کل کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں تم میلاد یہاں پر کہتے ہو مصطفیٰ کیسے سنتے ہیں، تم نعت پاک یہاں پڑھتے ہو وہ وہاں سے کیسے سنتے ہیں، تم یہاں پر درود و سلام پڑھتے ہو وہ وہاں سے کیسے سنتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ، تمہارا نظریہ تمہارے ساتھ، تمہارا کانسیپٹ تمہارے ساتھ، لیکن ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، ارے بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. اور آ کے جنت طواف کر میرا، آ کے جنت طواف کر میرا،
میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی آئیے درود پاک پڑھ لیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی تو ایسے لوگوں کے لیے صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں، دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ اور جو بھی آیا درے حضور کے پاس، جو بھی آیا درے حضور کے پاس، جو بھی آیا درے حضور کے پاس، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ جو بھی آیا درے حضور کے پاس، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ اور نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، اسلام بھائی ملاحظہ فرمائے کہ نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں۔ نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں۔ اور دے رہا تھا مگر حقارت سے، دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ عزیزان گرامی آپ حضرات ابھی حسنین کریمین کی فضیلت بھی اشعار میں ملاحظہ فرما رہے تھے، ابھی آگے والا شعر ملاحظہ فرما دی، مگر اس کا پس منظر میں پہلے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ عزیزان گرامی 10ویں محرم الحرام کا دن ہے، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر کو لے کر کے میدان کربلا میں اتر پڑے ہیں۔ جب آپ 6 مہینے کے علی اصغر کو اپنے دامن میں چھپا کر کے میدان کربلا کی طرف روانہ ہے، عمرو بن سعد نے دیکھا ہے، پکار کر کہا اے یزیدیوں دیکھ رہے ہو، لگ رہا ہے کہ حسین آ رہا ہے، اب وہ آنے کے بعد یزید سے صلح کرے گا یا یزید کی بیعت کرے گا۔ حضرت امام عالی مقام نے عمرو بن سعد کی یہ آواز سنی ہے، سننے کے بعد نواسۂ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین نے فرمایا اے عمرو بن سعد اپنی زبان کو روک لے، اگر مجھے یزید سے صلح کرنا ہی ہوتا تو عباس بھائی کے باجو قلم ہونے سے پہلے کر لیا ہوتا، علی اصغر کی علی اکبر کی جوانی کو قربان ہونے سے پہلے کر لیا ہوتا، میں اپنے بھتیجے قاسم کی شہادت سے پہلے کر چکا ہوتا، اپنے بھانجے عون محمد کی شہادت سے پہلے کر چکا ہوتا۔ میں یزید سے بیعت و صلح کرنے نہیں آ رہا ہوں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کی خواتین نے مجھ سے کہا ہے کہ اس 6 مہینے کے علی اصغر کو کچھ پتا نہیں ہے جنگ کیسی ہے، انہیں خبر نہیں ہے یہ لڑائی کیسی ہے، لہٰذا اس کو لے کر کے جائے، ہم 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اگر آپ اپنے شہزادے کو لے کر کے جائیں گے کوئی نہ کوئی علی اصغر کے حلق میں پانی کے 2 قطرے طبقہ ہی دے گا۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میں اسی لیے 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کر کے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ظالم عمرو بن سعد نے کہا ہے ہرملا پتا چل گیا حسین کیوں آیا ہے، اپنے تیر کو اپنی کمان پر چڑھا لے اور علی اصغر کے حلق کا نشانہ لے لے۔ اس ظالم ہرملا نے علی اصغر کے حلق کا نشانہ لیا ہے اور تیر کو چھوڑا ہے، وہ تیر حلقوں میں علی اصغر میں پیوست ہوتا ہے، حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا بازوئے حسین کے اندر پیوست ہو گیا ہے۔ حضرت حسین نے اپنی نظر سے اپنی گود میں تڑپتے ہوئے 6 مہینے کے اپنے شہزادے کو دیکھا ہے۔ حضرت علی اصغر نے بھی اپنی پتھرائی ہوئی نگاہ سے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا ہے اور زبان حال سے پکار رہے ہیں میرے مولا تیرا کہاں مانا، میرے مولا تیرا کہاں مانا۔ ارے پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں، پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں۔ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں، میرے مولا تیرا کہاں مانا۔
प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। और ये दुनिया जानती है कि जब करबलाए मुअल्ला में तमाम तर शहदा को शहीद कर दिया गया है, जालिम यजीदियों ने हर एक शहीद के सर को उनके जसद मुबारक से काट काट कर अलग कर दिया है। और अलग करने के बाद उन जालिमों ने उन तमाम शहदा के सरों को नेज़े पर चढ़ाया है और चढ़ाकर काफिले की सूरत निकाल रहे हैं। मगर हैरान है कि हुसैन का कटा हुआ सर है नेज़े के ऊपर लगा हुआ है। हुसैन का कटा हुआ सर भी करबला में कुरान की तिलावत कर रहा है। जालिम हैरान है कि हमने तो हुसैन का सर काट दिया है। जालिम हैरान है हमने हुसैन के सर को उनके जिस्म से अलग कर दिया है। लेकिन अजीजान गिरामी हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा है और जालिम हैरान है कि सर है नेज़े पे और तिलावत है, सर है नेज़े पे और तिलावत है। ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। सर है नेज़े पे और तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। आइए दुरूद पाक पढ़ने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अजीजान गिरामी, मैं एक बात ये अर्ज कर रहा हूँ, चूंकि ये बरसी के मौके पर मजलिस को मुनअक्किद किया गया है, इसलिए आज के इस बज़्म में मैं दुनिया की हकीकत को बयान करूंगा। आज के इस बज़्म में दुनिया की सच्चाई क्या है, दुनिया का वैल्यू क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, आज के खिताब में आप हजरात को ये सुनने को मिलेगा। इसलिए मैं ये चाहूंगा बड़े ही तवज्जो के साथ मेरी तमाम गुफ्तगू को आप हजरात समाअत फरमाएंगे। तो अजीजान गिरामी आप हजरात सुने, मैंने कुरान मजीद सूरह अनकबूत की आयत नंबर 64 की तिलावत की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहव व लईब। परवरदिगार आलम ने कुरान के अंदर दुनिया की हकीकत बयान की है, जबकि हमारा और आपका नजरिया ये है, हम और आप ये सोचते हैं दुनिया हमेशा रहने वाली है, दुनिया हमेशा कायम रहने वाली है, हम दुनिया में हमेशा गुलछर्रे उड़ाते फिरेंगे, हम दुनिया में हमेशा इसी तरीके से दंदनाते फिरेंगे, हम दुनिया में हमेशा इसी तरीके से रंगरलियां मनाते फिरेंगे। हम ये समझ रहे हैं दुनिया हमेशा बाकी रहने वाली है, हम ये समझ रहे हैं दुनिया हमेशा कायम रहने वाली है। लेकिन आओ हम और आप कुरान से पूछते हैं, ऐ अल्लाह की किताब अब तू ही बता दे दुनिया की हकीकत क्या है। तो कुरान पुकार कर कहता है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहव व लईब। ये दुनिया सिवाय खेल और तमाशे के कुछ भी नहीं है। कुरान कह रहा है ये दुनिया सिर्फ खेल और तमाशा है। अल्लाह का फरमान कह रहा है ये दुनिया सिर्फ खेल और तमाशा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अजीजान गिरामी, जरा एक बात ये बता देना, हमने और आपको दुनिया को कितनी अहमियत दे रखी है, हमने और आपने दुनिया को कितना मर्तबा दे रखा है। हम और आप समझते हैं ये दुनिया ही हमारी कामयाबी की जड़ है, हम और आप ये समझते हैं इसी दुनिया की वजह से हम कामयाब होंगे, इसी दुनिया की वजह से हम कामरान होंगे, इसी दुनिया की वजह से हम फतहयाब होंगे। जबकि परवरदिगार आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि तुम दुनियावी आलात से कामयाब नहीं हो सकते, तुम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और फरमाबरदारी से कामयाब होंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया की हकीकत यही है, मगर इस दुनिया को हमने और आपने बड़ी अहमियत दे रखी है। आओ मैं हदीस पाक सुनाता हूँ। हजरत सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा इकराम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर पर है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी को, जो बकरी मरी हुई थी, उसके घर वालों ने उसे लाकर एक मैदान में फेंक दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ, आप तो रवाना है ही, मेरे हुजूर की नजर जब उस मरी हुई बकरी पर पड़ी है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा है, ऐ मेरे साथियों जरा ये तो बताओ ये मरी हुई बकरी यहाँ पर क्यों डाल दी गई है। सहाबा
صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چونکہ یہ بکری مر چکی ہے اس لیے اس کو لا کر یہاں پر پھینک دیا گیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ تو سچ ہے، لیکن ایک بات یہ بتاؤ کیا اس بکری کی اب کوئی اہمیت اس کے گھر والوں کے سامنے نہیں ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب یہ مر ہی گئی ہے اب تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اے اللہ کے حبیب اسی لیے اس بکری کے گھر والوں نے اسے لا کر اس بیابان میں ڈال دیا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، تمہاری نظر میں مری ہوئی بکری کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن سن لو اللہ رب الکائنات کے نزدیک یہ پوری دنیا اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گئی گزری اور خیر کی۔ اللہ کی نظر میں اللہ کے قریب خدائے وحدہ لا شریک کے نزدیک یہ دنیا مری ہوئی بکری سے بھی کمتر ہے۔ لیکن اب آپ بتائیں ہم اس دنیا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، دنیا میں کماتے ہیں لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے دنیا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، ہم دنیا بناتے ہیں لیکن ایک ایسا موقع آتا ہے ہم دنیا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے محل و مکان بنوایا، ہم نے کاروبار کیا، ہم نے بزنس پھیلایا، ہم نے فیکٹریاں لگا ڈالی، ہم نے بڑی بڑی کمپنیوں کو کھولا، ہم نے بڑی بڑی جاگیریں بنا لی، ہم نے بڑے بڑے بلڈنگ اور فلیٹ بنا لیے، لیکن یاد کر لو مرنے والا انسان اس دنیا میں جب مرتا ہے تو جو کفن ایک فٹ پاتھ پر مرنے والے بھکاری کو دیا جاتا ہے وہی کفن ایک ٹاٹا برلا کی جیسے کمپنی کے بانی کو بھی دیا جاتا ہے، اسی طریقے کا کفن دنیا کے بڑے امیر و کبیر لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ پتا چلا انسان جب تک زندہ ہے اس کی نظر میں برانڈ ہے، انسان جب تک زندہ ہے اس کی نظر میں دنیا کی چیزیں اہمیت رکھتی ہو، لیکن مرنے کے بعد تمام لوگوں کو یکسائیت دے دی جاتی ہے، سب کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا اٹھاؤ اس امیر کو لے کر چلو قبرستان میں، وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا اٹھاؤ اس غریب کو لے کر چلو قبرستان میں، وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا اٹھاؤ اس بھکاری کو لے کر چلو قبرستان میں، بلکہ وہاں پر یہ کہا جاتا ہے اٹھاؤ جنازہ لے کر چلو قبرستان میں، اٹھاؤ میت کو لے کر چلو قبرستان میں۔ عزیزان گرامی بس اسی سے اندازہ لگا لو کہ مرنے والا دنیا سے تو مر جاتا ہے مگر دنیا سے کچھ بھی لے کر نہیں جاتا۔ یہ دنیا اس کے حق میں کوئی مفید نہیں ہے، یہ دنیا اس کے حق میں ذرا بھی فائدے مند نہیں ہے۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے۔ مردار کا مطلب جو جانور مر جائے، اگر بھینس مر جائے، گائے مر جائے، بکری مر جائے، بھیڑ مر جائے، کوئی بھی جانور مر جائے اسے لوگ لے جا کر بیابان میں جنگلوں میں سیوان میں پھینک دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے فلاں جگہ مردار پڑا ہوا ہے۔ تو میرے نبی نے اس دنیا کو مردار قرار دیا ہے، اس دنیا کو مردار قرار دیا ہے، اور میرے نبی نے اس دنیا کے چاہنے والے کو کتا فرمایا ہے۔ کیا؟ کتا۔ جبکہ ایک بات میں یہ بتا دوں میرے مصطفیٰ کی حدیث میں، میرے مصطفیٰ کے بیان میں، میرے مصطفیٰ کے فرمان میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، آؤ ملاحظہ کرو۔ جبکہ مردار کو کوا بھی کھاتا ہے، جبکہ مردار کو گدھ بھی کھاتا ہے، صرف کتے تو نہیں کھاتے نا، انہیں کوا اور گدھ یہ سب جانور بھی کھاتے ہیں، لیکن میرے نبی نے طالب دنیا کو کتا کہا ہے، گدھ یا کوا نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ پہلے ان تینوں جانوروں کے نیچر کی طرف نظر ڈالو۔ عزیزان گرامی اگر کسی میدان میں، اگر کسی بیابان میں کسی مردار کو پھینک دیا جائے، اگر کسی کوے کی نظر اس پر پڑے گی وہ وہاں سے فوراً واپس پلٹتا ہے اور اپنے تمام برادری والوں کو آگاہ کرتا ہے میں نے فلاں میدان میں پڑا ہوا مردار دیکھا ہے، چلو چل کر مل جل کر کے بانٹ کر کے کھاتے ہیں۔ یہی معاملہ گدھ کا بھی ہے، اگر گدھ کی نظر مردار پر پڑتی ہے وہ تنہا نہیں کھاتا ہے، وہ وہاں سے اڑتا ہے اور اڑنے کے بعد اپنے برادری کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے چلو فلاں میدان میں ہم نے مردار دیکھا ہے۔ اس لیے یہ کوا اور یہ گدھ اپنے لوگوں کو لے کر مردار کھاتے ہیں، لیکن وہی مردار اگر کوئی کتا دیکھ لیتا ہے وہ دوسرے کتوں کو بھی مردار کے پاس پھٹکنے نہیں دیتا ہے، وہ اسے بھونک کر کے بھگاتا ہے، اسے کاٹ کر کے بھگاتا ہے، اسے چیخ چلا کر کے بھگاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اس لیے مصطفیٰ کریم نے دنیا کو مردار کہا ہے اور اس کے طالب کو گدھ نہیں کہا، اس کے طالب کو آقا نے کوا نہیں کہا، بلکہ اس کے طالب کو مصطفیٰ کریم نے کتا قرار دیا ہے۔ اس
اس لیے کہ اگر آج کسی کے پاس دولت آ جائے وہ اپنے سگے بھائی کو بھی دینا پسند نہیں کرتا ہے، اپنے باپ کو بھی دینا پسند نہیں کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دینا پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے یہ جتنی دنیا بشکل مردار، یہ جتنی دنیا میرے پاس آ گئی ہے اس کا تنہا مالک میں ہوں، اس کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، اس کو کسی اور کو بانٹوں گا نہیں، اس کو کسی اور کو دوں گا نہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے دنیا کو مردار اور اس کے طالب کو کیا کہا ہے؟ کتا کہا۔ نبی نے کوا یا گدھ نہیں فرمایا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ لیکن آج ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سرمایہ ہی ہمیں کامیاب کرے گا، یہ دولت ہی ہمیں کامیاب کرے گا، یہ نوکری، یہ چاکری، یہ بزنس، یہ دھندا، یہ ساری چیزیں ہمیں کامیاب کریں گی۔ لیکن عزیزان گرامی، میں ایک بات ہی عرض کیے دیتا ہوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم دنیا کے فریب سے اپنے آپ کو بچائیں، دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب آپ کہیں گے حضرت یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ آئیے میں اس چیز کا خلاصہ بھی انشاءاللہ عز و جل کروں گا، مگر اس سے پہلے آؤ میں آپ لوگوں کو بنی اسرائیل کی ایک داستان سنا دیتا ہوں۔ ایک پیغمبر کے زمانے میں ایک آدمی تھا، خدا وحدہ لا شریک نے بشارت دی ان پیغمبر کو کہ آپ فلاں آدمی سے کہہ دے کہ میں نے اس کی عمر کو بڑھا کر 1000 سال کر دیا۔ اب وہ آدمی کتنے دن زندہ رہے گا؟ 1000 سال۔ 1000 سال۔ وقت کے پیغمبر نے اس آدمی کو اس بات کی خوشخبری سنا دی، اس بات کی بشارت دے دی ہے کہ سنو خدا نے تمہاری عمر کو بہت لمبی کر دیا، اللہ نے تیری عمر کو 1000 برس کر دیا ہے، 1000 سال کی اب تیری زندگی ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی، جب اس نے اپنے وقت کے پیغمبر کی زبان سے یہ بات سنی ہے، گھر بار سب چھوڑ دیا، جنگلوں میں جا کر اپنی زندگی گزارنے لگے ہیں، ایک پیڑ کے کنارے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے کرتے ہوئے 600 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ بچے آس پاس میں آتے، کھیلتے کودتے، ان کو دیکھتے اور پوچھتے کہ بابا بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہا کرتے میں 600 سال میری عمر ہے، میں 600 برس کا ہوں، 600 سال کی میری عمر ہو چکی ہے۔ وہ سارے بچے اپنے باپ اور دادا سے بھی پوچھتے کہ ابو ذرا یہ تو بتائیں، دادا ذرا یہ تو بتائیں، ہم اس بوڑھے آدمی کو اسی پیڑ کے نیچے دیکھتے ہیں اور جب سے ہم نے دیکھا ہے ان کی شکل و صباحت اسی طریقے کی ہے۔ ان بچوں کے باپ اور دادا کہتے ہیں تم اپنے بچپنے کی بات بتا رہے ہو؟ ارے جب ہمارا بچپنا تھا ہم نے بھی ان کو اسی حال میں اسی پیڑ کے نیچے دیکھا۔ جب ہمارا بچپنا تھا اس وقت بھی ہم نے اس بزرگ کو اسی پیڑ کے نیچے اسی حال میں دیکھا۔ ان تمام بچوں سے رہا نہ گیا، ایک دن جا کر کے پوچھتے ہیں بابا ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا بچوں میری عمر 600 سال ہے۔ بچوں نے پوچھا بابا یہ تو بتائیں ابھی آپ کتنے برس زندہ رہیں گے؟ بوڑھے میاں نے کہا ہے ابھی 400 سال اور زندہ رہنا ہے۔ بچوں نے کہا بابا اگر 400 سال ابھی زندہ رہنا ہے آپ نے ابھی تک کوئی مکان کیوں نہیں بنوایا؟ آپ نے ابھی تک کوئی محل کیوں نہیں بنوایا؟ آپ نے ابھی تک کوئی قصر کیوں نہیں تعمیر کی؟ آپ نے کوئی بلڈنگ اور عمارت کیوں نہ بنائی؟ اس بوڑھے میاں کا جواب تھا ارے 600 سال تو میری گزر ہی گئی ہے، صرف 400 سال کے لیے دنیا کی آرائش میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ جس طریقے میں نے 600 سال اپنے رب کی عبادت میں گزار دیا ہے، یہ 400 سال بھی اپنے رب کو راضی کر لے۔ جس طریقے سے میں نے 600 سال گزار دیا اسی پیڑ کے نیچے، اب یہ 400 سال آئندہ کی زندگی بھی میں اسی شجر کے نیچے گزار دینا چاہتا ہوں، اسی درخت کے نیچے گزار دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی بتاؤ تو صحیح، جنہیں اپنی زندگی کو لے کر 1000 سال کا اعتماد اور یقین کامل ہے کہ اس دور کے پیغمبر نے کہا کہ تو 1000 برس جیے گا، مگر یہاں پر ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی کی سچائی تو یہی ہے، کیا خبر ہے زندگانی کا، کیا خبر ہے زندگانی کا؟
آدمی تو بلبلا ہے پانی کا، آدمی تو بلبلا ہے پانی کا، مگر باوجود اس کے ہم محل بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم بلڈنگ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم پراپرٹی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال پھینکو اور خدا اور مصطفیٰ کی محبت میں اپنی پوری زندگی گزار دو۔ اب آپ سوچیں گے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دم کمانا چھوڑ دیں، ہم کاروبار چھوڑ دیں، ہم بزنس چھوڑ دیں، ہم دھندا چھوڑ دیں۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ آپ سے کب کہہ دیا ہے؟ آؤ پہلے میں یہ تو بتا دوں، کون دنیا دار ہوتا ہے اور کون دنیا دار نہیں ہوتا ہے۔ اگر بات صرف دولتوں کو اپنے قدموں میں اکٹھا کرنے کی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ گزرے، قدموں میں خزانے پڑے ہیں، مگر باوجود اس کے آپ دنیا دار نہیں تھے۔ بڑے بڑے اللہ والے وقت کے تاجدار بادشاہ گزرے ہیں، قدموں میں خزانوں کے انبار ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے حکمران ہیں، مگر دنیا دار نہیں تھے۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بزنس کو کیے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کیسے اس بات کا جو ہے کہ وہ فیصلہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، آؤ میں بتاتا ہوں، اس کا فیصلہ بڑا ہی آسان ہے۔ آپ لوگوں نے ندی میں ناؤ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ آپ لوگوں نے یقیناً دیکھا ہوگا، مجھے بتائیں تو صحیح۔ ایک بڑی سی ندی میں ایک ناؤ گزر رہی ہے، لیکن وہ ناؤ تب تک سلامت ہے، وہ ناؤ تب تک بچی ہوئی ہے جب تک کہ دریا کا پانی اس کے اندر نہ چلا جائے، تب تک وہ ناؤ بچی ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب تک دریا میں ناؤ ہے تب تک کشتی محفوظ ہے، اور اگر وہیں دریا کا پانی ناؤ میں آ جائے تو ناؤ ڈوب جایا کرتی ہے، وہ کشتی ڈوب جایا کرتی ہے۔ بے عین ہی اسی طریقے سے جب تک ہمارا دنیا میں ہے تب تک تو دنیا دار نہیں ہے، لیکن اگر یہی دنیا ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہم دنیا دار ہو جائے، ہم دنیا دار ہو جایا کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اس کا بھی فیصلہ آسان کر دیا جائے۔ اس کا فیصلہ سنیں آپ۔ کوئی آدمی بڑا دکاندار ہے، اپنے بزنس میں، اپنی دکانداری میں وہ بندہ لگا ہوا ہے، اور اپنی دکانداری میں وہ بندہ اپنے گاہکوں کو دیکھ رہا ہے۔ اسی وقت اذان کی آواز مسجد سے آتی ہے، اگر وہ دکاندار دکانداری کو وہیں پر چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں دو سجدے کرنے چلا جاتا ہے، سمجھ جانا یہ بندہ دنیا دار نہیں ہے۔ لیکن وہی بندہ اگر اذان کی آواز کو سنا کر کے اپنی دکانداری میں لگا رہے تو سمجھ لینا پکا دنیا دار ہے۔ تو عزیزان گرامی، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ کون دنیا دار ہوتا ہے، کون دنیا دار نہیں ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے چکر میں ہم نماز چھوڑ دیں تو یقیناً دنیا دار ہے، اگر ہم دولت کے چکر میں اللہ کی عبادت چھوڑ دیں ہم یقیناً دنیا دار ہیں، اگر ہم دنیا کے چکر میں خدا کی حمد و ثنا ترک کر دیں ہم یقیناً دنیا دار ہیں۔ لیکن دنیا میں کاروبار کرتے ہوئے، دنیا میں بزنس اور روزگار کرتے ہوئے اگر ہم اپنے رب کو یاد رکھنے والے ہیں تو ہم دنیا دار نہیں بلکہ ہم دیندار ہیں، ہم پرہیزگار ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میری بات سمجھ کو آ رہی ہوگی، یقیناً مجھے امید قوی ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں مولانا روم نے ایک بڑی پیاری سی حکایت لکھی ہے، اس کو بیان کرتا ہوں میں، اسے بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کر لیا۔ ایک بار ایک بادشاہ نے بڑا ہی قیمتی محل بنوایا، بہت عالیشان محل، اور اس بادشاہ نے بنوانے کے بعد تمام بادشاہوں کو، تمام راجوں رجواڑوں کو، تمام شہزادوں کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے اس محل کو دیکھو، ہم نے کتنا عالیشان بنایا ہے، ہم نے کتنا بے مثال بنایا ہے، ہم نے کتنا لاجواب بنایا ہے۔ سارے بادشاہ، راجے، رجواڑے، شہزادے سب جمع ہوتے ہیں
اور جمع ہونے کے بعد بادشاہ ہر کسی سے پوچھ رہا ہے بتاؤ میرا محل کیسا ہے. وہ سارے بادشاہ اور راجے رجواڑے دیکھنے کے بعد بادشاہ پوچھتے ہیں یا بڑا قیمتی محل ہے یہ, بڑا لاجواب محل ہے یہ, بڑا بے مثال محل ہے یہ, ایسے محل کی مثال تو دنیا میں نہیں ملنے والی ہے. وہ بادشاہ بڑا مگن ہو رہا ہے کہ میرے بنائے ہوئے محل کی بڑی تعریف ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, ادھر سے ایک فقیر مستانہ وار گزر رہا ہے, لباس پھٹا ہوا ہے اور اس کا بال غبار میں اٹا ہوا ہے, پیوند لگے کپڑے ہیں. اس محل کے قریب سے جب وہ فقیر گزرتا ہے اس نے سوچا ابھی پچھلے برس تو میں گزرا تھا یہاں سے, ابھی شانتی بنائیے, شانتی بنائیے. بیٹھیے آپ لوگ, شانتی بنائیے. آپ حضرات جو لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھے اور توجہ کے ساتھ ادھر سنیں. ادھر کچھ لوگ ہیں جو مسئلے کو حل کر لیں گے انشاءاللہ. تو آپ حضرات توجہ کے ساتھ بیٹھے, بس 10 منٹ اور سن لیں اب, اس لیے کہ اب ماحول بڑا انتشار شدہ ہو چکا. ہاں حضرت کی تقریر تو ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو عزیزان اپنے اپنے جگہ بیٹھ جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ بادشاہ ہر کسی سے پوچھ رہا ہے, سب نے کہا بڑا لاجواب محل ہے. ادھر سے ایک فقیر بھی گزرتا ہے, لباس پھٹا ہوا ہے, بالوں میں غبار اور گرد اٹا ہوا ہے, اور وہ محل کے دروازے پر جا کر جب کھڑا ہوتا ہے تو دربان نے سوچا کہ اس محل کے اندر بڑے بڑے شہزادے اور راجے رجواڑے اور بادشاہ آئے ہوئے ہیں, یہ برا گندہ فقیر اندر کیوں جا رہا ہے. اس نے بھگانے کی کوشش کی اور وہ فقیر وہیں پر سارے محل کو دیکھ رہا ہے. بادشاہ نے جب دیکھا کہ پھٹا حال فقیر بھی آیا ہے, اس نے سوچا سب سے تو پوچھا ہوں, اس فقیر سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ میرا محل کیسا ہے. اس نے فقیر کو بلوایا, فقیر اندر آیا. بادشاہ نے کہا اے فقیر ذرا یہ تو بتا دے میرے اس محل کے اندر کوئی کمی ہو تو بتا دو. اس فقیر نے چاروں طرف نظر دوڑائی ہے اور نظر دوڑانے کے بعد اس فقیر نے کہا ہے کہ بادشاہ سلامت, آپ کے اس محل کے اندر 3 بہت بڑی کمی ہے. کتنی کمی ہے؟ 3. بادشاہ حیران ہو گیا. بڑے بڑے بادشاہوں نے کہہ دیا کوئی کمی نہیں ہے, شہزادوں نے کہہ دیا کوئی کمی نہیں ہے, راجے رجواڑوں نے کہہ دیا کوئی کمی نہیں ہے, تعمیرات کے ماہرین نے, بڑے بڑے انجینئروں نے کہہ دیا کوئی کمی نہیں ہے, اور یہ فقیر کہہ رہا ہے 3 بڑی کمی ہے. بادشاہ کے اندر اور تجسس پیدا ہوا. اس نے پوچھا ہے کہ اے فقیر بتا تو دے میرے اس محل کے اندر وہ 3 بڑی بڑی کمیاں کیا ہے. اس فقیر نے کہا پہلی کمی تو یہ ہے کہ اس محل کو بنانے والا اس میں ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا, اسے بھی مرنا ہے. جس طرح جھوپڑی میں رہنے والا بندہ مرے گا اسی طریقے سے اس محل میں رہنے والا بندہ بھی مرے گا. جس طریقے سے جھوپڑی والے کو موت آنی ہے اسی طریقے سے اس محل والے کو بھی موت آنی ہے. جس طریقے سے جھوپڑی کا بھکاری مرے گا اسی طریقے سے اس محل کا بادشاہ بھی. اب بادشاہ حیران ہے, بدن کے اوپر کپ کپی تاری ہوئی, کہنے لگا فقیر بابا ذرا یہ تو بتا دے میرے اس محل میں دوسری کمی کیا ہے. فقیر نے کہا دوسری کمی یہ ہے اس کو بنانے والا بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا, اور اس کو جس نے بنایا ہے اس کی اولادیں بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والی. لوگ آتے رہیں گے, حکومت کرتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. بادشاہ مزید کپ کپی تاری ہوتی ہے. بادشاہ نے کہا تیسری کمی بھی بتا دو. فقیر نے کہا تیسری کمی یہ ہے کہ آج تمہارا یہ محل گلزار ہے, آج تمہارا یہ محل بارونق ہے, لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارا یہ محل ویران ہو جائے گا. آج لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اور اس زمانے میں لوگ تنہا اس کے اندر قدم نہیں رکھتے. ان کے اوپر
मंजर तारी होगा, वो डरेंगे इसको जाने के लिए, इसके अंदर, इसलिए कि आज महल है और आने वाले वक्त में वीरान होकर भूतिया महल हो जाएगा। तो अजीजान गिरामी, फकीर ने 3 बड़ी कमी गिनवाई। इसको बनाने वाला हमेशा नहीं रहेगा और इसमें उसकी औलादें भी हमेशा नहीं रहेंगी और एक वक्त आएगा जबकि ये महल वीरान हो जाएगा। हमने और आपने कितने महलों को देखा है, हमने और आपने कितने किलों को देखा है जिसमें वक्त के बड़े बड़े राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन आज वीरान हो गया है, आज वीरान हो गया है। तो अजीजान गिरामी जरा बताएं तो सही, जब बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में हमेशा न रहे तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है, हमारी और आपकी औकात क्या है। इसलिए ऐ बंदगाने खुदा, ये 4 दिन की मुख्तसर सी जिंदगी अल्लाह ने हमको और आपको अता की है, तो हमें और आपको चाहिए कि इस दुनिया को छोड़ने से पहले हम और आप अपने रब को मना लें, हम और आप अपने रब को राजी कर लें, हम और आप अपने खुदा की खुशनुदी हासिल कर लें। ये हमारी और आपकी दीनी जिम्मेदारी है जी, बेशक ये हमारी और आपकी दीनी जिम्मेदारी है। जी। तो अजीजान गिरामी, अपनी मौत को याद करें हम और आप, इस बात को सोचिए और समझे हम और आप कि हमें और आपको ये दुनिया छोड़ करके एक दिन जाना है। इसलिए कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। तो अजीजान गिरामी, हमने दीन के रास्ते को छोड़ दिया है। यही बड़ी अफसोस की बात है कि हम और आप दीन के रास्ते से भटक गए हैं। वरना एक बात ये बताएं हम और आप कि इस्लाम जो तमाम बातों को खोल खोल करके हमें बता देता है, तमाम बातें जानने और समझने के बावजूद भी हम इसी दुनिया में डूबे और गुमसुम रहते हैं। कभी हमने और आपने सोचा है कि एक दिन हमने अपने बड़ों का जनाजा उठाया, एक वक्त आएगा कि हमें हमारा भी जनाजा उठाया जाएगा। कभी हमने और आपने सोचा कि हमने अपने रिश्तेदारों का जनाजा उठाया, एक वक्त आएगा कि हमारे रिश्तेदार हमारा जनाजा उठाए। तो अजीजान गिरामी, एक बात मैं बता दूं, दुनिया में आने का मकसद उसी वक्त पूरा होगा जबकि हम और आप इस दुनिया से अपने रब को मना करके जाएंगे, अपने रब को राजी करके जाएंगे, अपने रब को खुश करके जाएंगे। वरना अजीजान गिरामी, इस दुनिया की हकीकत तो वही है कि ये खेल और तमाशा है। अब आप सोचते होंगे दुनिया खेल और तमाशा कैसे है, आइए मैं इस बात को वाज़ेह करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर लूं। अजीजान गिरामी, आपने बहुत सारे मेले ठेले को देखा होगा, और सारा मेला ठेला आपकी नजर से गुजरा होगा, आप उधर से गुजरे होंगे, बहुत भारी भीड़ लगी हुई है, लाखों हजारों का मजमा है। लेकिन फिर चंद दिनों बाद आप देखेंगे जो इंसानों से भरी पूरी जमीन थी, जो पूरा इलाका इंसानों से जगमग जगमग कर रहा था, अब वहां पर वीरानी छा गई है। अब वहां पर कोई नहीं है, न वहां पर तमाशा दिखाने वाला है, न वहां पर तमाशा देखने वाला है, न वहां पर खेल दिखाने वाला है, न वहां पर खेल देखने वाला है। बेआइन ही इसी तरीके से दुनिया है। हम और आप दुनिया में आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, दुनिया में आमद हो रही है, फिर दुनिया को छोड़ते हुए चलते जा रहे हैं। तो अजीजान गिरामी, ये दुनिया भी खेल और तमाशे के मैदान की तरह है कि एक वक्त बारौनक रहता है, फिर इसके देखने वाले और इसमें खेलने वाले दुनिया को छोड़ करके चले जाया करते हैं। तो अजीजान गिरामी, अगर हमने और आपने मरने वालों से कुछ सीख हासिल कर लिया तो यकीन जान लो कि हम कामयाब हो गए, और अगर हमने मरने वालों को सिर्फ दफन करके उन्हें भुला दिया तो आप समझ ले कि हमने कुछ भी उनसे सीखा नहीं, हमने उनसे कोई इबरत हासिल नहीं की। तो अजीजान गिरामी, खुदा ताला फरमाता है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहव व लईब, ये दुनिया खेल और तमाशों के अलावा कुछ भी नहीं है। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। हज़रात, बस थोड़ा देर और आप लोग बर्दाश्त करें कि हज़रत मौलाना नूरुद्दीन रज़वी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं।